بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 6 اگست ہے، سال 2021۔ چودھری نثار کی تحریک انصاف میں شامل ہونے کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے، اس پر آج ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ کپتان نے جہانگیر ترین گروپ کے خلاف سرجیکل سٹرائک شروع کر دی ہے۔ کیا اون چودھری کے بعد مزید بھی استعفے آنے جا رہے ہیں؟ مندر حملہ کیس کی آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں عام سماعت ہوئی ہے، جس میں بیوروکریسی کی جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کلاس لی ہے۔ اس پر مختصراً ہم پہلے بات کریں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے آج خود نوٹس لیا۔ یہ صادق آباد کے ایک گاؤں کا واقعہ ہے، جہاں پر مبینہ طور پر ایک 8 سالہ بچے پر جو ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، مدرسے یا مسجد پر پیشاب کرنے کے حوالے سے اس پر الزام ہے، اس کے خلاف مقدمہ درج کروایا گیا ہے۔ ایس ایچ او نے اس کی گرفتاری ڈالی، پھر جو جج صاحب ہیں انہیں ضمانت پر رہا کیا گیا۔ بعد ازاں لوگوں کو پتہ چلا، لوگ مشتعل ہوئے اور انہوں نے مندر پر حملہ کر دیا، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو پاکستان کی بدنامی ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ ابھی تک اس واقعے کے یہی حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ اب دوسری طرف جو ہے، آج چیف جسٹس آف پاکستان نے چونکہ سو موٹو ایکشن لیا تھا اور اس کیس کی عام سماعت ہوئی ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اس کے اندر پیش ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس نے سماعت کے دوران آئی جی سے پوچھا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے آپ بتائیے، اس کے اندر انتظامیہ نے کیا کارروائی کی ہے۔ اس پر آئی جی پنجاب نے بتایا کہ اسسٹنٹ کمشنر اور اے ایس پی موقع پر پہنچ گئے تھے۔ تو چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اگر وہ موقع پر پہنچ گئے تھے تو مندر کو بچایا کیوں نہیں جا سکا۔ انہوں نے بتایا چونکہ وہاں پر 70 گھرانے ہیں ہندو کمیونٹی کے، تو انتظامیہ کا جو اصل پریفرنس تھی، پہلی پریفرنس وہ یہی تھی کہ ان گھروں کو بچایا جائے تاکہ یہ مشتعل ہجوم مزید آگے حملہ نہ کر سکے۔ کمشنر اور ڈی پی او چیف جسٹس نے کہا کہ اگر وہ کام نہیں کر رہے تو ان کو آپ کو ہٹا دینا چاہیے۔ وہ ایس ایچ او جس نے مقدمہ درج کروایا، جسٹس قاضی امین نے کہا کہ وہ خود بھی ضمانت پر اس بچے کو رہا کر سکتا تھا، اور مقامی جو پنچایت ہے، جو لوگ ہیں، ان کو انوالو کیا جا سکتا تھا۔ اس طرح کے حالات سے بچا جا سکتا تھا۔ واقعے کو 3 دن ہو چکے، آپ یہ بتائیے کہ کیا کوئی بندہ گرفتار ہوا ہے؟ اس پر بتایا گیا جی کوئی بندہ بھی گرفتار ہم نہیں کر سکے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہندوؤں کا مندر گرا دیا ہے، سوچیں ذرا اس جگہ پر اگر مسجد ہوتی اور کوئی حملہ آور ہوتا تو کیا ری ایکشن ہوتا، دل کے کیا جذبات ہوتے۔ اسی طرح ان کا آپ نے مندر ایک مقدس مقام ہے، اس پر حملہ کیا گیا ہے، تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اور پوری دنیا کے اندر اس طرح کے واقعات کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے۔ اور اگلی سماعت اب 13 اگست کو یعنی ایک ہفتے بعد رکھی گئی ہے، اور یہ آرڈر کیا گیا ہے کہ مندرجہ جو حملہ آور ہیں ان کو ایک تو گرفتار کیا جائے، ان کے سہولت کاروں کو بھی گرفتار کیا جائے، توڑ پھوڑ سے جو نقصان ہوا ہے مندر کی بحالی کے اندر انہی لوگوں سے، ملزمان سے یہ پیسہ وصول کیا جائے۔ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او اگر کام نہیں کر سکتے تو ان کو عہدوں سے ہٹایا جائے، ولیج کمیٹی بنائی جائے تاکہ امن و امان جو ہے اس گاؤں کا وہ قائم رہ سکے۔ یہ آج کی عام سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہمیں بڑی، جب مذہبی معاملات آتے ہیں، خاص طور پر کسی پر گستاخی کا الزام، کسی پر اور الزام، اس کے اندر بڑی تحقیق کے بعد معاملے کے اندر جانا چاہیے، اور انتظامیہ کو اطلاع کرنی چاہیے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے معاملات کے اندر بر وقت ایکشن لے تاکہ جہاں تک نوبت نہ پہنچے، جس کا بھی قصور ہے قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ اب ایک دوسری بڑی خبر ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کو میں نے جس طریقے سے بتایا ہے کہ آج جو ہے وہ کپتان نے ایک بڑا زبردست ایکشن شروع کر دیا ہے، اور اون چودھری کو سے استعفیٰ طلب کیا گیا ہے۔ یہ اون چودھری بڑے پرانے ایک نظریاتی ورکر سے، تحریک انصاف کے، آپ نے دیکھا کہ یہ پرسنل سیکرٹری کے فرائض بھی سر انجام دیتے رہے۔ ہمیشہ یہ عمران خان کے ساتھ سائے کی طرح ہوتے تھے، اور جب عمران خان یعنی تحریک انصاف کی جو موجودہ پوزیشن ہے وہ کمزور ہوا کرتی تھی اور چند لوگ ہوتے تھے اور تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے جلسے ہوتے تھے، اس وقت بھی یہ شخص ساتھ ہوتا تھا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت سارے قریبی جو لوگ ہیں پرائم منسٹر عمران خان کے، وہ حکومت کے آنے کے بعد جو ہے ان سے دور ہو گئے، اور ان کا الزام یہ ہے کہ ہمیں دانستہ طور پر دور کیا گیا ہے۔ اب چونکہ جس طریقے سے شوگر کمیشن کی رپورٹ آئی اور جہانگیر ترین کے حوالے سے کچھ انکشافات سامنے آئے، تو وزیر اعظم نے یہ سمجھا کہ ان کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ جب ان کے جو پیر ہیں ان کے نیچے اس طرح کا کام ہو رہا ہے تو یہ بڑی ناجائز بات ہے۔ اپوزیشن بھی تنقید کا نشانہ بناتی رہی کہ اصل چینی چور تو آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے،
जहांगीर तरीन और कुछ मालूमात आई तो इदारों को आजाद किया कि इनके खिलाफ एक्शन करें। और जब जहांगीर तरीन ने देखा तो उन्होंने कहा मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, शहजाद अकबर इसके पीछे है और वो मुझे पकड़वाना चाहता है। तो एक अलहदा जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप बन गया, एक फॉरवर्ड ब्लॉक की तरह। लेकिन वो दोगली किस्म की बात उनकी होती है। कभी वो कहते हैं हमारा लीडर इमरान खान है, हम पीटीआई के अंदर है, लेकिन जहांगीर तरीन के साथ जुल्म हो रहा है तो हम उनके साथ है। और राजा रियाद उसके सरकर्दा बंदे। नजीर चौहान सरकर्दा आदमी थे, लेकिन 2 दिन की हवा खाने के बाद उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। उन्होंने अब जहांगीर तरीन के खिलाफ बगावत कर दी। और दूसरी तरफ ये जो ओन चौधरी हैं, इन पर यह इल्जाम है कि ये मौजूदा हुकूमत के खिलाफ लॉबिंग कर रहे थे, अपोजिशन से राब्ते और कुछ जो हुकूमती अरकान है उनसे राब्ते करके जहांगीर तरीन ग्रुप के अंदर इजाफा करना चाह रहे थे ताकि हुकूमत कमजोर हो और अपने जो मुतालबात होते हैं ब्लैक मेलिंग के जरिए वो मनाए जा सके। वजीर आला की कल वजीर आजम से एक आम मुलाकात हुई, उसके अंदर उनको टास्क दिया गया कि ओन चौधरी से इस्तीफा ले लिया जाए। जराये के मुताबिक और जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट भी कर रहा है वो बता रहे हैं कि वो बाकायदा उनसे इस्तीफा तलब किया गया और ये कहा गया कि या तो आप जहांगीर तरीन को छोड़ दें और या बराबर जो है आप एक पुराने बंदे हैं, आपसे ये एक्सपेक्टेशंस नहीं है। लेकिन उन्होंने छोड़ने से इनकार किया। अब ओन चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। वो एक मुशीर थे वजीर आला पंजाब के और उनका क्या स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि ओन चौधरी ने अपने इस्तीफे में कहा है कि मैंने अपनी फैमिली को नजरअंदाज करके जमात की खिदमत की, मुझे खिदमत का ये सिला दिया गया कि वजीर आजम इमरान खान के हल्फ उठाने से पहले भी अफसोसनाक अंदाज में मुझे ओहदे से हटाया गया। वजीर आला का मुशीर भी बगैर किसी महकमे के बनाया और बगैर वजह के हटा दिया गया। आज भी वजीर आला दफ्तर ने तरीन ग्रुप से ताल्लुक तोड़ने का कहा, तरीन ग्रुप से ताल्लुक ना तोड़ने की सूरत इस्तीफे का कहा गया। मुझे मेरी जिम्मेदारियों से सबकदोश कर दिया गया। अब मैं अपने ओहदे से मुस्ताफी होता हूँ, लेकिन तरीन ग्रुप नहीं छोड़ूंगा। ओन चौधरी ने इस्तीफे में यह भी कहा है कि जहांगीर तरीन की पार्टी के लिए जिद्दोजहद से हर कोई आगाह है। जहांगीर तरीन की काविशों से ही तहरीक इंसाफ 2018 में इंतखाबात जीती। मेरा ज़मीर मुझे जहांगीर तरीन को छोड़ने की इजाज़त नहीं देता। जहांगीर तरीन के साथ खड़े होने को इस्तीफे पर तरजीह देता हूँ। तो अब वो समझते हैं कि जो नजरियाती लोग जिन्होंने बहुत काम किया है उनको खड्डे लाइन कुछ लोग जो नए आए हैं वो लगाने जा रहे हैं। तो इस तरह का उन्होंने एक इस्तीफा दिया। बहरहाल ये बड़ा अफसोस है कि ये शख्स जो है वो इमरान खान से जुदा हुआ और एक बड़ा पक्का वर्कर था। बहरहाल वजीर आजम आपको इल्म है ब्लैक मेल नहीं होते। अब राजा रियाज ने कहा है कि हमसे भी इस्तीफे ले लें और वो भी धमकी दे रहे हैं। तो इमरान खान आपको इल्म है एक ऐसी बला का नाम है जो ब्लैक मेल नहीं होता। जितना उसको इस तरीके से बात करेंगे तो आपसे भी वो इस्तीफा ले लेंगे। तो आइंदा उन्होंने कहा कि हम एक इजलास करने जा रहे हैं, चंद दिनों के अंदर अपने लाया अमल का ऐलान करेंगे। तो मुमकिन तौर पर इस वक्त लगता यह है कि एक पेज पर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट है और वजीर आजम को कोई खतरा नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि 2-2 हाथ किए जाएं जिन लोगों ने बगावत किया। तो आइंदा चंद दिनों के अंदर एक बड़ा जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप वो भी टूटने जा रहा है। चंद लोग शायद रह जाएंगे और बाकी छोड़कर पीटीआई के अंदर प्रॉपर वापस अपनी पुरानी तनख्वाह पर जो है आने जा रहे हैं। इस हवाले से ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब एक बड़ी खबर है और वो मैं आपको इस हवाले से इसलिए दे रहा हूं कि ये खबर जो है एक ऐसे सहाफ़ी ने दी है जिसका ताल्लुक यानी नून लीग को कवर करना है। खास तौर पर ये चौधरी निसार के बड़े करीबी सहाफ़ी हैं, तारक अजीज रोजनामा दुनिया से, और कुछ इस तरह के 1-2 लोग और हैं जो ये बात कर रहे हैं कि अब चौधरी निसार की नून लीग से पक्की छुट्टी हो गई है। यानी जिस तरीके से उन्होंने हल्फ उठाया और उसके साथ ही उनके साथ बर्ताव शहबाज शरीफ ने किया और मरियम ने किया, कोई उनको मिल नहीं रहा। मरियम के खिलाफ वो पहले ही बागी हो चुके हैं, नवाज शरीफ से उनकी बनती नहीं है। तो पार्टी तो नवाज शरीफ की है, मरियम की है, शहबाज शरीफ की है, तो शहबाज शरीफ ने भी लिफ्ट नहीं करवाई। तो अब ये बात कह रहे हैं कि यकीनी है कि नून लीग से अब शहबाज शरीफ का खात्मा हो गया है, यानी वो पक्की छुट्टी हो गई है। अगली वो प्लानिंग कर रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं चौधरी निसार का ये तरीका है कि वो चंद जो लोग होते हैं इस्लामाबाद जब आते हैं चक्री से तो वहां पर उनको बुलाते हैं, गपशप करते हैं, पूरी बात खोलते नहीं है, इशारे किनारे के अंदर बात करते हैं जिस तरह सहाफी दोस्त बताते हैं। तो उसके अंदर से वो जो नतीजा है वो अखज करते हैं और फिर बात करते हैं। कभी भी आपने देखा उन्हें कभी भी पूरी बात नहीं की। वो कहते हैं कि आधी बात अभी बताऊंगा, आधी आखिर में बताऊंगा और फिर अगली बार बताऊंगा, और वो बात होती कोई नहीं है। हालांकि जितना कौमी चोरों का, डाकुओं का, शरीफ खानदान का चौधरी निसार ने साथ दिया है,
ایک اچھی ساکھ موجود تھی ان کی، لیکن اب وہ ہیرو سے زیرو بنتے جا رہے ہیں، اور اپنی جو ویلیو تھی، جو گھمنڈ تھا، جو تکبر تھا، وہ اب خاک میں ملتا دکھائی دے رہا ہے۔ تو اس حوالے سے روزنامہ دنیا کے اندر طارق عزیز نے ایک خبر دی ہے، اور اس خبر کے اندر دو تین چیزیں ہیں، وہ میں کچھ آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اب وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کسی سیاسی جماعت میں شمولیت کا فیصلہ ابھی تک تو نہیں کیا، البتہ کبھی امکان ہے کہ وہ آئندہ الیکشن آزاد حیثیت کے بجائے کسی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے لڑیں گے۔ اب یہ ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا جو بتائی جا رہی ہے، جس میں نون لیگ شامل نہیں ہے، یعنی نون لیگ تو ختم ہو گئی، چونکہ یہ طارق عزیز صاحب بڑے قریبی یعنی صحافیوں میں شمار ہوتے ہیں جو چودھری نثار کو کور کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی کے دونوں حلقے کے عمائدین، سیاسی اور ذاتی دوستوں سے چودھری نثار نے مشاورت کی ہے، خاندان میں بھی مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ غور و خوض کے بعد حتمی فیصلہ آئندہ انتخابات سے چند ماہ قبل متوقع ہے۔ چودھری نثار کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنے کی جلدی میں نہیں۔ اب یہ تو جملے وہ ہیں جو جس طریقے سے کہا گیا وہ ہو رہے ہیں۔ وہ 6 سے 12 ماہ میں سیاسی اور عسکری تبدیلیوں کے بعد حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے۔ رپورٹ کے مطابق چودھری نثار وزیر اعظم عمران خان سے بالواسطہ وہ قریبی دوستوں کے ذریعے رابطے میں ہے۔ چودھری نثار کو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم سے عمران خان سے رابطے میں ہے۔ ان کے ذاتی دوستوں کی یعنی پرائم منسٹر کے ذاتی دوستوں کی چودھری نثار سے ملاقاتیں معمول ہیں۔ اسی بنیاد پر ان کی تحریک انصاف میں شمولیت کی خبریں گردش کر رہی ہیں، جن میں تاحال اس کو حقیقی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یہ امکان موجود ہے کہ انتخابات سے قبل نئی مسلم لیگ وجود میں آئے۔ اسی انتظار میں چودھری نثار نے اپنا فیصلہ روک رکھا ہے۔ چودھری نثار پیدائشی مسلم لیگی ہیں، ان کے لیے پہلی ترجیح مسلم لیگ ہوگی۔ دوسرا آپشن تحریک انصاف ہے، جس کے لیے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نون لیگ ان کے لیے اور وہ نون لیگ کے لیے دروازے بند کر چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی ان کے خبیر اور سوچ کے برعکس ہے۔ نئی مسلم لیگ کو کنگ پارٹی کی حیثیت متوقع طور پر حاصل ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ یا تو ایک نئی مسلم لیگ وجود میں آنے جا رہی ہے جس کی خبریں آ رہی ہیں، اور اس کے اندر کچھ پی ٹی آئی سے جو لوگ ہیں وہ ٹوٹیں گے، کچھ نون لیگ سے، کچھ آگے سے، اور پیر پگاڑا، یہ چودھری برادران، یہ سارا ایک مربع جو کیچ اپ بنتا ہوتا ہے ہر 15 سال کے بعد ہمارے اداروں کی طرف سے ان پر الزام ہوتا ہے، تو وہ کیچ اپ یا تو بنے گا اور اس کے اندر چودھری نثار جائیں گے، یہ بھی ایک آپشن ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یا پھر انہوں نے تحریک انصاف میں جانا ہے، یہ وہ مشاورت کر رہے ہیں ان نکات پر۔ تو چودھری نثار جو ہے، میں سمجھتا ہوں ان کو تحریک انصاف میں شامل ہی نہیں کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے خود وزیر اعظم عمران خان نے 2-3 مرتبہ ان کو دعوت دی، اور یہ اور بھی ذرائع سے خبریں چودھری نثار کے حوالے سے آج کل آ رہی ہیں، جب چودھری صاحب کا دل ہوتا ہے تو وہ اسی طریقے سے تھوڑی بہت خبر وہ آگے دیتے ہوتے ہیں تاکہ اس پر کیا رد عمل آتا ہے، رائے آتی ہے۔ تو چودھری صاحب کا اگر دل بھی ہو تو اب تحریک انصاف میں ان کو نہیں لینا چاہیے، کیونکہ وزیر اعظم خود ان کو دعوت دے چکے تھے لیکن وہ شامل نہیں ہوئے، تو اب انہوں نے اپنی پوری جو حیثیت ہے، اوقات ہے، وہ دیکھ لی ہے۔ بہرحال پاکستانی سیاست کا ایک بڑا نام ہے، وزیر اعظم سے جس طریقے سے کہا گیا رابطے کے اندر ہے، تو یہ خبر جو ہے یہ 2-3 اور بھی ذرائع سے یہ کی جا رہی ہے کہ چودھری نثار کی پی ٹی آئی میں شمولیت آئندہ چند ماہ کے اندر متوقع ہے، لیکن دیکھتے ہیں اس پر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔